محمد علی حاضر خدمت ہے۔ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے، شکر ہے پھر بھی آ تو گئے۔ تو بات اس طرح سے ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آنا تھا وہ تقریباً ہر انسان کو ہی پتہ تھا کہ کیا فیصلہ آئے گا، پھر بھی اس کو 2 دن تک لٹکایا گیا۔ میری سمجھ سے تو باہر ہے کیوں۔ شاید اس عوام کو توجہ کسی اور طرف سے ہٹانے کے لیے یہ سب کیا گیا۔ ملک میں سیلاب کسی صورتحال ہے کہ PK کے حالات آپ دیکھیے تو بہت خراب ہیں، اور اگر حکومت کی طرف بھی دیکھے تو مہنگائی کا تو کچھ حساب ہی نہیں ہے، اور ڈالر کے ریٹ کی تو بات ہی کیا کی جائے۔ موجودہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم اقتدار میں اس لیے آئے تھے کیونکہ اگر ہم نہ آتے تو عمران خان صاحب کے 3 ٹارگٹس تھے۔ پہلا نمبر تو انہوں نے بڑے عہدوں کی تقرریاں اپنی مرضی سے کرنی تھیں، دوسرا نمبر انہوں نے EVM مشین کے ذریعے 2/3 اکثریت لینی تھی، اور تیسرے نمبر پہ جناب انہوں نے آ کے پھر صدارتی نظام رائج کرنا تھا اس ملک میں۔ تو انہوں نے اس سب کی مزاحمت کے لیے حکومت سنبھال لی اور اتنے ڈیفیکلٹ کنڈیشنز کو فیس کیا، اور IMF سے معاہدے کے لیے اتنی زیادہ مہنگائی بڑھا دی گئی اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں۔ لیکن آج میں اس ویڈیو میں بات کرنا چاہتا ہوں ایک عام آدمی کی، جسے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پہ کوئی بات نہیں کر رہا۔ امریکہ IMF، جو کہ اصل میں امریکہ ہی کی بات ہے، IMF کی کوئی بات نہیں کر رہا۔ اگر پورا ملک اس وقت بات کر رہا ہے تو وہ یہی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب پرویز الہی صاحب منتخب ہو گئے، اور آج رات 11:30 بجے وہ حلف اٹھا لیں گے۔ چلے اچھی بات ہے، لیکن کیا حکومت خاموش تماشائی بن کے رہے گی؟ بالکل بھی نہیں۔ اب حکومت کے پاس کیا آپشنز بچے ہیں؟ حکومت گورنر راج بھی لگا سکتی ہے اس صوبے میں، اور دوسرے نمبر پہ حکومت یہ کر سکتی ہے کہ پچھلی بار کی طرح پھر سے کچھ 20-25 بندے توڑ کر ان کو پھر ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کہہ دیا جائے، اور وہ اس میں ناکام ہو جائیں، اور پھر سے کیس سپریم کورٹ میں جائے گا۔ اور اب تو سپریم کورٹ پہلے کی طرح یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ اگر ہیڈ نے لکھ دیا ہے تو جی آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ وہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ ملک ایک سنگین بحران کا شکار ہو چکا ہے، جو تب تک رہے گا جب تک نئے الیکشن نہیں کرا دیے جاتے۔ پر الیکشن کرانا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ حکومت کو یہ پتہ ہے کہ اگر آج الیکشن ہو گئے تو حکومت کی تو سیدھی ہار ہے، اور پھر سے آرمی کے بڑے عہدے کی تعیناتی بھی عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہوگی، اور 2/3 اکثریت کے بعد صدارتی نظام لانا بھی ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ اس صورتحال سے نبٹنے کے لیے حکومت کسی بھی صورت نہ تو پنجاب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی موجودہ حکومت کو۔ رہی بات زرداری صاحب کی، تو جہاں تک میں سوچتا ہوں زرداری صاحب کسی بھی ڈر کی وجہ سے ملک چھوڑ کر نہیں گئے، بلکہ وہ کچھ اہم ترین ملاقاتیں کر رہے ہیں جناب دبئی میں بیٹھ کر۔ ان میں شاید کچھ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں۔ ہر بندے کو حق ہے اپنی پوری جان لگانے کے لیے، اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے۔ تو زرداری صاحب بھی وہ کر رہے ہیں، بھائی ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ یہ بات تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نام کی کوئی چیز تو دنیا میں ہے، اور پاکستان میں حکومت کرنے کے لیے اس کے ساتھ آپ کو کنسلٹ تو کرنا پڑتا ہے، گیو سم ٹو ٹیک سم۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب کیا دے رہے ہیں، اور کچھ لے بھی پاتے ہیں یا نہیں۔ آپ سب کو تو پتہ ہے بلاول صاحب نے پچھلے سالوں میں امریکہ کے دورے شورے بھی کیے تھے۔ اب عوام اتنی بولی تو ہے نہیں کہ اس کو سب چیزوں کا علم نہ ہو، اور خان صاحب بھی یہ جو بیرونی سازش کے یہ رونے رو رہے تھے وہ بھی سب ڈرامہ تھا۔ یہ بھی ہر انسان ہی جانتا ہے، چاہے وہ یوتھیا ہو یا پٹواری ہو۔ یہ تو باہر سے بس نعرے لگائے جاتے ہیں سیاست کے، اور یہ وہ حقیقت میں تو اس ملک میں جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے وہ کہیں اور سے ہی منظوری لے کر بنتا ہے، سبھی جانتے ہیں۔ لیکن اس بار کرنے والی بات یہ ہے کہ
انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پاکستان سے آخر چاہتی کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا مطالبہ تو یہ ہے کہ جو بھی اس ملک میں آئے وہ اسرائیل کو تسلیم کرے، اور باقی باتیں اس کے بعد ہوں گی۔ اب اسرائیل کو تسلیم کرنا پاکستان کے لیے کچھ گاجر مولی کھانے جیسا تو ہے نہیں، کیونکہ پاکستان نے اگر کشمیر پر سٹینڈ لینا ہے تو اس کو اسرائیل پر بھی سٹینڈ لینا پڑتا ہے۔ اگر پاکستان یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں اور فلسطین کو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ انہوں نے جو غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے وہ صحیح ہے، اور اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہم نے اگر ایک مثال کے طور پر، تو کل کو ہم دنیا کو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر پر جو بھارت نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے وہ غلط ہے؟ ہمارے پاس کوئی جواز نہیں بچتا کسی بھی چیز کا۔ تو اس لیے ہماری بھی کچھ مجبوریاں ہیں۔ سیکنڈلی، ہم نے اپنی عوام کو ان 75 سالوں میں بہت زیادہ چورن بیچا کہ اسرائیل بہت برا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب اگر کسی بھی سیاستدان میں اتنی سیاسی جرات تو ہے نہیں کہ وہ جا کر اسرائیل کو تسلیم کر لے، اگر اتنا آسان ہوتا تو پچھلے 4 سالوں میں ہو چکا ہوتا، یا شاید اس سے بھی بہت پہلے ہو چکا ہوتا۔ لیکن یہ بات اس عوام کو منوانا اس عوام کے لیے قابل قبول بالکل بھی نہیں ہے، اور شاید بہت برسوں تک ہو بھی نہیں پائے گی۔ ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ ملک میں اتنی مہنگائی کر دی جائے کہ آخر ملک بالکل دیوالیہ ہونے کے قریب ہو جائے، اور تب جا کر ہم کہیں کہ اب ہماری مجبوری بن گئی ہے، ورنہ یہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ بھی اتنا آسان نہیں ہوگا اسرائیل کو تسلیم کرنا پاکستان کے لیے کبھی بھی، کیونکہ مسلمان کا کوئی بھی فرقہ ہو وہ ویسے بھی یہود مخالف ہیں، اور اس عوام کو 75 سال تک یہی پٹی پڑھائی گئی ہے کہ اسرائیل یہودیوں کا ملک ہے، اور یہ کوئی غلط پٹی بھی نہیں ہے، یہ سب فیکٹس ہیں۔ یہودی وہاں پہ کیسے جا کے بسے، انہوں نے کس طرح سے وہاں پہ کنٹرول حاصل کیا۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، موجودہ حالات میں ہم اس کو تسلیم کر لینا ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ یہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ فلسطین کے پرائم منسٹر نے مودی کو ادھر تمغے ڈالے تھے اور وہ کشمیر کے لیے کتنا ایک بولے ماضی میں۔ یہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ فلسطینی اسرائیل میں جا کر کام کر کے بہت خوش ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ فلسطینیوں نے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے بہت ساری جگہ بھی ان کو بیچ دی تھی، اور وہ ان کے دلوں میں یہودیوں کے لیے کچھ خاص نفرت پائی بھی نہیں جاتی جتنی ہمارے دلوں میں ہے۔ لیکن یہ سب کشمیر کی وجہ سے ہے۔ ہم ہمیشہ فیکٹس پہ بات کرنے کے عادی ہیں، اور حقیقت پسند ہی انسان کو ہونا چاہیے۔ پاکستان کے حالات کس طرف جائیں گے، کون سا سیاستدان آگے عروج پائے گا، یہ سب باتیں اس ڈیل پہ انحصار کرتی ہیں جو پاکستان امریکہ کے ساتھ اسرائیل کے بارے میں کرے گا۔ اب کس میں اتنے گٹس ہیں یہ ہم مل کر دیکھیں گے۔ لگتا تو یہ ہے کہ خان صاحب نے جس طرح سے اپنے پچھلے دور حکومت میں کرسی کے لیے کشمیر بھیج دیا، اسی طرح سے وہ اس بار اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد بھی سر تسلیم ہم کر کے بہت آسانی کے ساتھ مان رہے ہیں۔ لیکن آج ہماری یہ باتیں کسی کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ شاید اگر 1 سال تک یہ ویڈیو یوٹیوب پر رہی تو یہ عوام وہ بھی کون دیکھے گا، ہم جیسے حقیقت پسند ادنا سے طالب علموں کو کون دیکھتا ہے، ہمارے کیا بھاؤ ہے، ہمیں کون پوچھتا ہے۔ لیکن اگر اللہ نے چاہا تو کوئی وقت آئے گا جب ہماری یہ ویڈیوز دیکھی جائیں گی، چاہے 10 لوگوں نے بھی دیکھ لی تو کم سے کم وہ یہ جان جائیں گے کہ اس ملک میں اصلی حالات کیا چل رہے ہیں اور عوام کو کیا چورن بیچا جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔